وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ احزاب کی ہے، تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی پیش کی ہے۔ جہاں تک قرآنی آیت کا تعلق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم تمہارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنا کر رکھتے ہیں۔ آپ کے مبارک اعمال، آپ کے مبارک اخلاق اور آپ کی عبادتوں کو دیکھو، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنی عبادتوں کو بھی اسی کے مطابق بنانے کی تم بھی کوشش کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہوا، اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہونے، نبی اور رسول بن کر آنے کا سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نبی اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، مخلوق خدا کو یعنی انسانوں کو ہدایت کروں، ان کے ظاہری اخلاق اور ان کے زندگی کو بھی درست کر دوں، اور ان کے باطنی احوال اور ان کی سیرت و کردار کو بھی درست بنا کر درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، آج دنیا میں ہر انسان زبان سے تو اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ ہماری زندگی کس قسم سے چل رہی ہے۔ صرف زبان کے حد تک تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہماری زندگی ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنتوں سے، آپ کے اخلاق اور کردار، ساری چیزوں سے ہم گھبرا کر بھاگ رہے ہیں۔ نہ ہماری شکل و شباہت اسلامی، نہ ہماری شرعی داڑھی صحیح ہے، نہ چہرے پر شرعی داڑھی بھی نہیں، اور ہماری وضع خطا بھی اسلامی نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ دشمنان خدا، دشمنان اسلام، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریق کو اختیار کرنا اور ان کے لباس، وضع خطا کو اختیار کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ بال دیکھو انہی جیسے انگریزی بال، لباس انگریزی، وضع خطا انگریزی، بات چیت انگریزی، تعلیم انگریزی، اور کام بھی انگریزوں ہی کا اختیار کر رہے ہیں، اور وہی اسی چیزوں کو اختیار کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے، معلم بن کر آئے، استاد بن کر آئے۔ ہم کو حکم دیا گیا کہ آپ کے طریقوں کو دیکھو اور اپنی زندگی کو بھی اسی مطابق بنانے کی کوشش کرو، لیکن غور کرو کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن محبت بتاؤ کس کے ساتھ ہے۔ زبان کے حد تک تو دعویٰ ہے، لیکن محبت جو ہے ضالین، مغضوبین اور ضالین یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت، انہی کے طریقوں کو اختیار کرنا، انہی کے وضع خطا اختیار کرنا ہم باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ مغضوبین، ضالین، یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرنا۔ زبان کے حد تک ہم نام تو اپنا رکھ لیتے ہیں اسلامی، نام تو مسلمانوں کا رکھ لیتے ہیں،
لیکن ساری چیزیں ساری ادائیں دیکھو تو غیر مسلموں کے طریقہ اختیار کر لے. دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا دعویٰ فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا اعلان سن لو، وہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہارے اندر یہودیت ہو نہ تمہارے اندر نصرانیت ہو، تمہارے اندر یہودیت بھی نہ ہو اور تمہارے اندر نصرانیت بھی نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے، تمہارے تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور تم کو جب ایمان کی روشنی مل گئی، پھر کیا کمی ہے کہ تم باطل اور گمراہ قوموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ یہ قرآن کریم میں یہ آیت ادخلوا فی السلم کافہ کیوں نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام سے پہلے وہ یا تو یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یا تو یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے. جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے، اب مسلمان بننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں، واجب نہیں. اگر ہم تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی صورت یا آیتیں پڑھنے کی بجائے اگر ہم توریت یا انجیل کا کچھ حصہ پڑھ لیں تو کیا ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے؟ یعنی فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اسی طرح توریت انجیل بھی تو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں. توریت انجیل بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں. کیا ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے کہ ہم تہجد کی نماز میں توریت انجیل کا کچھ حصہ پڑھ لیں؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ. کیا ابھی تک تمہیں پکے مسلمان نہیں بنے؟ کیا ابھی تک تمہارے اندر سے یہودیت نصرانیت کی محبت نہیں نکلی؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ تم سابقہ آسمانی کتابوں کی طرف اس سے محبت کیوں ہے تم کو، اس سے لگاؤ کیوں ہے تم کو؟ تو آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. دیکھو شیطان کے قدم بقدم مت چلنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. جب تمہارے دادا دادی کو وہ دھوکہ دے کر آسمان سے اتار چکا ہے، جنت سے زمین پر لا چکا ہے، تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ذرا سنبھل جاؤ. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ایک مرتبہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، درود میں، دعا میں مشغول ہیں، مناجات میں مشغول ہیں. ابلیس ان کے پاس آ گیا. یہ فرشتے کو تعجب ہوا، اس نے پوچھا کہ ارے بدبخت، تجھے خدا غارت کرے، تباہ کرے، تو کہاں آ گیا؟ کون سی جگہ آ گیا؟ ایک اللہ کے جلیل و قدر نبی اور پیغمبر کے پاس، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ نبی اور پیغمبر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، مناجات میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں. یہاں گیا، تجھے کیا ملے گا؟ تو کیا یہاں سے لے کر جائے گا؟ کیا مقصد ہے تیرا، بتا. اس نے کہا کہ یہی وہی مقصد لے کر میں آیا ہوں جو آج سے ہزاروں سال پہلے جو وہ مقصد لے کر گیا تھا. یہ تو دنیا میں ہی میں ان کے دادی کے پاس گیا تھا جبکہ وہ جنت میں تھے. جب مجھے وہاں کامیابی ہو گئی تو وہی امید سے آیا ہوں، شاید یہاں بھی کچھ کام بن جائے میرا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ شیطان کے حملے سے ڈرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ تو دوزخ کو جا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں تنہا کیوں جاؤں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ پارٹی بھی لے کر جاؤں انسانوں کی، تاکہ میری اکثریت ہو. تو وہ کھینچنا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو،
اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود بھی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، خود بھی دوزخ میں کود رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی میں پھینک رہے ہیں. حیدرآباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا اشرف العلوم کے نام سے، مولانا عبدالقوی صاحب نکالتے تھے چند سال پیشتر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کسی صاحب کے گھر گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ وہ مولوی صاحب کے ان گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے. اب وہ تعجب سے صاحب مکان سے پوچھنے لگے، بھائی کیا آپ بھی یہ چیز لے لیے؟ آپ کیوں لے لیے؟ آپ تو علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے ملنے والے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے، آپ کیوں یہ چیز لے کر گھر میں رکھیں؟ اب وہ ان کے سوال پر صاحب مکان کچھ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ نہیں مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو شام ہوتے ہیں تو ادھر ادھر پڑوسیوں کے گھر میں، دوسرے رشتہ داروں کے گھر میں چلے جاتے ہیں. ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ اس سے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس لیے تاکہ بچوں کو پکڑوں مصلحتاً میں نے یہ چیز ہم نے اپنے گھر میں لا کر رکھی. ورنہ تو کہنے لگے کہ میں خود بھی اس کا سخت مخالف ہوں، لیکن بچوں کو پکڑنے، کنٹرول کرنے کے لیے میں لا کر رکھا. تو یہ سن کر مولوی صاحب کہنے لگے، واہ واہ، کیا خوب آپ نے کام کیا ہے. بچوں کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کو سدھارنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے کیا اچھا بہترین انتظام کیا، واہ واہ، شاباش. کہنے لگے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ پڑوسی کے گھر کو چلے جاتا ہے، معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ ہر دن پڑوسی کے گھر چلے جاتا ہے. اب یہ معلوم ہوا آپ کو کہ آپ کا پڑوسی آپ کے بچے کو زہر کھلاتا ہے. تو آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ کو تو ایک دم آگ بگولا ہو گئے. کہا کہ میرے بچے کو میرا پڑوسی کون ہوتا زہر کھلا کر مارنے والا؟ میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے میرے بچے کو زہر کھلاؤں گا. یہ کہا کر آپ بازار کو گئے، وہاں سے جو زہر خرید کر لایا اور لا کر کہنے لگے کہ کل تک تو میرا پڑوسی میرے بچوں کو زہر کھلا کر مارتا تھا، آج نہیں، بلکہ میں اپنے پڑوسی کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو زہر ڈال کر ماروں گا. تو یہ مثال کرنے لگی، یہ کیسی آپ کی مخالفت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں خود اس کا سخت مخالف ہوں. یہ تو ایسا ہوا کہ کل تک تو آپ کا پڑوسی زہر دیتا تھا اور آج آپ زہر دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ مثال سن کر وہ صاحب مکان سٹ پٹا گئے، کہنے لگے بھائی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، مثال تو صحیح ہے. تو آج یہ حالت ہے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بھی تباہی کے گڑھے میں پڑ رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی میں پھینک رہے ہیں. تو بتائیے کہ پھر اسلام کا دعویٰ کیسے؟ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی متابعت، شیطان کے طریقوں پر چلنا، اس کی یہ حالت بنتی. تو بہرحال آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری حالتیں دیکھیے. زبان سے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسلام کے تعلیمات سے روز بروز دور ہٹتے جا رہے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو اپنے دین کا، اسلام کا، شریعت کے احکام کا، اللہ اور رسول کے سارے احکام کا ہم نے پورے طور پر حق ادا کر دیا. اب چلو چھٹی ہو گئی، اب چاہے تو گھروں میں ٹیلی ویژن بھی رکھ کر دیکھتے رہو، اس لیے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں. اب چاہے تو سودی کاروبار بھی کرتے رہو، اس لیے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو حج عمرہ بھی کرتے ہیں. اب چاہے تو سودی کاروبار بھی کرتے رہو، دوسروں کا مال چھنا کر کھا بھی جاؤ، کوئی حرج نہیں، کسی کی غیبت شکایت بھی کرتے رہو، تب بھی کوئی حرج نہیں. بتائیے کہ آج ہماری حالت اس قسم سے ہے یا نہیں؟ اسلام کی تعلیمات جتنی روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی قدر ہمیں غیر اسلامی طریقوں کی طرف بد اخلاقی روز بروز بڑھتی جا رہی. یاد رکھیے سارے بد اخلاقیاں دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں. یہ سارے بد اخلاقیاں دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے، آپ نے سارے گناہوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کے پیش کر دیا. دیکھو یہ سب حرام ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کا انجام بھی سمجھا دیا کہ اس کا انجام دوزخ ہے.
اس کا انجام بھی سمجھا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام دوزخ میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھے اخلاق بتاؤں، اچھے اخلاق سکھلاؤں اور بد اخلاقی سے بچاؤں۔ بد اخلاقی کتنی بری چیز ہے، سمجھ میں آنے کے لیے حدیث میں واقعات آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، دو عورتوں کا ذکر۔ یہ ایک عورت تو ایسی تھی کہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ نماز روزے کی تو بڑی پابند تھی، بڑی کثرت سے نفل عبادتیں کیا کرتی تھی، بڑی کثرت سے وہ نفل عبادتیں کیا کرتی تھی، رات دن ذکر اللہ میں، نوافل میں، توبہ استغفار میں، تسبیحات میں مشغول رہتی تھی، لیکن اس کے اخلاق اتنے برے تھے، اتنی بد اخلاق تھی، اتنی زبان دراز عورت تھی کہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسیوں سے بات بات میں لڑتی تھی، بات بات میں جھگڑا کرتی تھی۔ نہ اس کے دلوں میں بڑوں کا احترام تھا، نہ اس کے دلوں میں چھوٹوں کے ساتھ محبت تھی، شفقت تھی۔ تو جب ایسی حالت تھی اور ہر آدمی اس کے پاس اس کے نام لینے کے لیے ڈرتا تھا، بات بات میں جھگڑنے والی، بات بات میں لڑنے والی، بڑی لڑا، بڑی بدمزاج تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کا انجام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کے پڑوس کی عورتیں اس سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ عورت دوزخ میں جائے گی، یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں کہا کہ ایک اور عورت بھی ہے، وہ نماز روزے کی تو پابند ہے لیکن زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرتی ہے، زیادہ نفل عبادتوں میں مشغول نہیں رہتی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑی نرم مزاج ہے، بڑی ملنسار ہے، ساری عورتیں اس کی بڑی تعریف کرتے، اس لیے کہ وہ کسی سے نہیں لڑتی، کسی کو نہیں ستاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، غور فرمائیے کہ بد اخلاقی، زبان درازی آدمی کو کیا کرتی ہے۔ انسان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو بد اخلاقی کس طرح انسان کو دوزخ کے اندر پھینکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایثار و محبت، نیک اخلاق، حسن اخلاق سے انسان کس طرح اللہ کا نیک بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہو رہی تھی، صحابہ کرام جمع ہیں۔ اب صحابہ کرام جمع ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص آ رہا ہے، ایک شخص ابھی آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ کوئی جنتی آ رہا ہے تو صحابہ کرام بہت ہی بے چینی کے ساتھ پھر کر دیکھنے لگے، اشتیاق و محبت کے ساتھ، وہ کون جنتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق مجلس میں آ رہا ہے۔ دیکھا تو ایک انصاری صحابی ہی تازہ وضو بنا کر داخل ہو رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ تازہ وضو بنانے کی وجہ سے ان کے داڑھی کے خطرات سے تازہ وضو کے خطرات ٹپک رہے ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں۔ ایک طرف آئے اور اپنے جوتے ایک طرف رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ یہ تو ایک دن کا واقعہ ہوا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، دیکھو ایک شخص ابھی آ رہا ہے، وہ اہل جنت میں سے۔ پھر صحابہ کرام دیکھنے لگے تو پھر وہی کل والے صاحب آج بھی اسی انداز میں آئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے اہل جنت میں سے۔ اب صحابہ کرام دیکھنے لگے تو پھر وہی صاحب، پستوں والے صاحب بالکل اسی انداز سے داخل ہوئے، تازہ وضو بنا کر اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی سے پانی کے خطرات، تازہ وضو کے خطرات ٹپک رہے ہیں، اور آئے تو ایک طرف جوتے رکھ کر بیٹھ گئے۔ جب 3 دن گزر گئے اور تینوں دن یہی صحابی آئے تو جب مجلس برخاست ہوئی، صحابہ کرام اٹھ کر جانے لگے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے لگ گئے، باہر جا کر کہنے لگے کہ اے انصاری، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا ہے۔ اب یہ انصاری یہ صحابی کہنے لگے کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے گھر والوں سے مجھے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند دن میں اپنے گھر نہ جاؤں،
اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ مجھے لینا چاہے تو لے لیں، میں چند دن آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سن کر وہ انصاری صحابی بڑے خوش ہو کر کہنے لگے، آئیے آئیے، جتنے دن چاہیں آپ میرے گھر میں شوق سے قیام کیجئے، اپنا گھر سمجھیے، میں آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ انصاری ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ اب یہ صحابی ان کے گھر پہنچ گئے۔ کیوں گئے؟ اب ان کے عمل دیکھنے کے لیے، کیا کام کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں جن کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اب یہ رات دن یہی کھوج میں ہی، یہی تلاش میں ہی کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ دن بھر کوئی خاص عمل ہے، نہ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، نہ تہجد ہے، نہ زیادہ تسبیحات، نہ زیادہ تلاوت قرآن، کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی دیکھا کہ رات کو جب سونے کا وقت آتا تو وضو کر کے بستر پر بیٹھ جاتے، دو چار قرآن کی آیتیں، کچھ دعائیں پڑھ کر سو جاتے، اور صبح کی نماز کو اٹھ کے مسجد چلے جاتے۔ اب یہ انصاری اب یہ صحابی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ لگا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا عبادت کرتے ہیں، کیا کام، لیکن کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں اتنی بات ہے کہ ان سے میں اچھی چیزیں ہی دیکھا، لیکن کوئی بد اخلاقی میں نے نہیں دیکھی، کسی سے لڑتے ہوں، کسی سے جھگڑتے ہوں، کسی بھی سے کی غیبت کرتے ہوں، کوئی کام ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن انصاری یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے پیچھے یہ لگا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی عمل نظر نہیں آیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان کے ساتھ پیچھے لگا رہوں، ان کے عملوں کو دیکھتا رہوں، تو کہیں میرے دل میں ان کے عملوں کی حقارت نہ پیدا ہو جائے، ارے کیا کرتے ہیں سوائے فرض نمازوں کو نماز پڑھنے کے اور تو کچھ نہیں کرتے، ایسی بات کچھ نہ کیوں میرے دل میں کیوں نہ آ جائے، ایسی بات نہ کیوں پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ان کے پیچھے لگنا مناسب نہیں سمجھا میں، تو میں جا کر ان سے اپنا راز کھول دیا کہ بھائی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں، مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی شکایت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی مجلس میں 3 دن تک یہ سنتا رہا کہ ایک شخص آ رہا ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے، لیکن اس بولنے کے بعد تینوں دن آپ ہی آئے، تینوں دن میں دیکھ رہا تھا آپ ہی آئے، اس لیے میں آپ اس کے ساتھ مل کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت دے دے۔ لیکن تعجب ہے کہ کوئی بڑا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ اب آپ ہی خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ تنہائی میں کیا کام کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہ بھی سیکھ لوں اور سیکھ کر عمل کرنے لگوں۔ اب یہ سن کر وہ انصاری صحابی پریشان ہو کر کہنے لگے کہ نہیں، جو کچھ مجھے آپ نے دیکھا ہے بس اس کے سوا میرے پاس کیا کوئی عمل نہیں، میں تو بالکل خالی ہوں۔ جب معلوم ہوا کہ اور کوئی عمل نہیں ہے تو یہ صحابی مایوس ہو گئے۔ مایوسی اس لیے کہ یہ صحابہ کرام ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بڑے شوقین رہتے تھے، ہر وقت ان کی یہی طلب تھی، یہی طلب تھی کہ کسی طریقے سے ہم سے اللہ راضی ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا عمل سیکھ لوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ صحابی جنت جاتے ہیں تو اب ان کے پیچھے لگ گئے۔ باوجود 3 دن تک تلاش کے کوئی بڑا عمل نظر نہیں آیا، تو پھر بے قرار ہو کر پوچھ بیٹھے کہ بھائی خدا کے لیے بتا دو کہ آپ تنہائی میں کیا عمل کرتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی کوئی عمل نہیں، تنہائی میں بھی کوئی عمل نہیں، تو پھر مایوس ہو گئے۔ جس دولت کو میں حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیا، اتنی کوشش کیا، 3 دن ان کے ساتھ لگا رہا، لیکن افسوس وہ دولت مجھے نہیں ملی، اب میں خالی ہاتھ ہی ان کے گھر سے اپنے گھر کو جاتا ہوں، اس لیے مایوس ہو گئے۔ اب جب معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے تو سلام کر کے آگے بڑھے، تو ان انصاری نے ٹھکایا، ٹھہرو ایک بات اور سن کر جاؤ۔ کیا ہے؟ آنے لگے کہ دیکھو جو عبادتیں تم میرے دیکھ چکے ہیں بس وہی، اس کے علاوہ تو میرے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو، چاہے وہ اخروی نعمت ہو، کچھ بھی صحیح،
تو میرے دل میں وہ نعمت کو دیکھ کر حسد، جلن، بغض، عداوت، کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میرا دل ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف ہے۔ بس یہی اب یہ سننا تھا کہ وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو کر مبارکباد دینے لگے، بھائی مبارک ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے اور مزید آپ کی ترقیات سے نوازے۔ بس یہی وہ وصف ہے، یہی وہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اونچے مرتبے مقام کو پہنچا دیا کہ میں 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے حق میں جنت کی بشارت سن چکا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم لوگوں کو عبادتوں کے طریقے سکھائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کے طریقے سکھائے، آداب سکھائے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاملات، معاشرت، اخلاق کے طریقے بھی ہم کو سکھائے ہیں۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم ہر چیز کی کہاں تک تمہارے سے وضاحت کرتے رہیں، تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سامنے نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ آپ کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اسی مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ کو جو جو چیزیں پسند ہیں، جو جو چیزیں محبوب ہیں، وہ سب کے سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو بھی اسی مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی آسان مثال اس طرح سے یوں سمجھو کہ اگر ہم کو درزی سے کوئی قمیض بنانی ہو، اگر ہم کو درزی سے کوئی قمیض سلانی ہو، بنانی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک برابر کی قمیض لے جا کر درزی کے حوالے کر دیتے ہیں، کہا کہ بول دیتے ہیں یہ قمیض ٹھیک ہے، اسی مطابق تم یہ قمیض سی کر دے دو۔ جب آپ نے درزی کے حوالے قمیض دے دیا ہے تو پھر آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کہ دیکھو اس کی لمبائی اتنی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے، اس میں اتنے بٹن ہیں، اس میں اتنے جیب ہیں، یہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جب قمیص آپ نے دے دیا ہے تو پھر وضاحت کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب درزی قمیص سی کر آئے تو آپ اپنی دی ہوئی قمیص کو، ماپ کی قمیص کو اور نئی سی ہوئی قمیص کو رکھ کر ناپیں گے۔ اگر برابر ہے تو درزی کو اجرت دے دیں گے، اگر برابر نہیں، کہیں سے تنگ ہے، کہیں سے ڈھیلی ہے، ایک آستین دیکھو تو لمبی، ایک آستین دیکھو تو چھوٹی، تو پھر کیا آپ کیا کریں گے؟ وہ قمیص کو اٹھا کر درزی کے منہ کے اوپر پھینک دیں گے، پوچھیں گے کہ ارے بیوقوف، میں تیرے پاس نمونہ کیوں دیا تھا؟ اب میں نے نمونہ دے دینے کے بعد تو کیا بنا کر لایا ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر تم کو عبادتوں میں، نمازوں میں، روزے میں، حج اور زکوٰۃ میں نمونہ ہے، دیکھنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کس طرح سے ہیں دیکھ لو، اسی طرح پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کس طرح سے، حج کیسا تھا، دیکھو، اسی مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ اگر تم معاملات میں، خرید و فروخت میں نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو کہ آپ کی زندگی کس طریقے سے تھی۔ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے کس طرح سے تجارت کیا، مکے سے مال لے جا کر کس طرح سے ملک شام میں فروخت کیا، اور پھر ملک شام سے مال لے لا کر مکے میں کس طرح سے فروخت کیا، دیکھ لو۔ اگر کوئی حاکم ہے تو وہ یہ دیکھے کہ مدینے کے حاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حکومت کی۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ یہ دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑیوں پر بکریاں چرا کر کس طرح سے مزدوری کی۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی حیات طیبہ کو اٹھا کر پڑھ لے،
کہ آپ کی حیثیت طیبہ کیسی تھی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق و عادات کیسے تھے. اپنے لوگوں کے ساتھ، دوستوں